نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل سے، اس کے کرم سے اور اسی کے اذن سے آج جس موضوع پر گفتگو کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا عنوان بہت ہی اہم بھی ہے، اور یہ موضوع نہ ختم ہونے والا موضوع ہے۔ یہ موضوع ان گفتگو، ایسی جو گفتگو ہے، ایسے عنوان ہیں جو ان میں شامل ہے جو ختم نہیں ہو سکتے، چلتے رہتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے چونکہ نہ ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے چاہا کہ اس موضوع پر دینی و قومی فریضہ اور علمی فریضہ سمجھ کر کچھ گفتگو کی جائے اور آپس میں مل جل کر غور و فکر کی جائے۔ آج کی جو یہ گفتگو ہے، اس کو خصوصاً خاص طور پر جو طالب علم ہیں وہ سمجھیں، سنیں اور نہ صرف سنیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں عمل میں ڈھالیں اور غور و فکر کریں۔ آج کا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے اہمیت علم اور علم نافع کی پہچان۔ بدقسمتی سے ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں علم کے متلاشی، علم کا ذوق رکھنے والے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک زمانہ تھا جب علم کے متلاشی اور اس کا ذوق رکھنے والے انتہائی کثیر تعداد تھی لوگوں کی، اور نہ صرف علم کا ذوق رکھنے والے تھے بلکہ جو علم وہ حاصل کرتے اس پر عمل بھی کرتے، اس کو اپنی زندگی میں عمل میں ڈالتے تھے۔ یہ جو آج کا موضوع ہے، آج کی نشست، اس میں ہم یہی کچھ جانیں گے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور علم کس طرح زندگی میں مؤثر ہوتا ہے، اور کون سا علم زندگی میں مؤثر ہوتا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، علم ایک نعمت ہے
اس کا مرتبہ و شان اور اس کی اہمیت و فضیلت انتہائی بلند ہے، انتہائی بلند ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اسے حاصل کرنے سے پہلے، اس کے حاصل کرنے کے بعد کچھ شرائط ہیں۔ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تدبیر ہوتی ہے، مقصد ایک ہوتا ہے لیکن تدابیر بہت سی ہوتی ہیں۔ سو جو علم ہے ایک ایسی دولت ہے جو ختم نہیں ہوتی، اور نہ ہی علم رکتا ہے۔ علم ایک بہتے دریا کی طرح ہے جو بہتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے اور نہ ختم ہوتا ہے۔ سو میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر علم اس نیت سے حاصل کیا جائے کہ ذہن میں ہو کہ علم بڑھے گا تو شہرت بھی بڑھے، دنیا کی حرص و لالچ بڑھے، عزت طلبی، شہرت طلبی، جاہ طلبی بڑھے، تو یاد رکھ لیں اس علم کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ علم زندگی میں مؤثر نہیں ہوتا۔ اور اگر علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے میں غفلت برتی جائے تو تب بھی وہ علم نافع نہیں ہوتا، وہ زندگی میں مؤثر نہیں ہوتا۔ علم اس وقت تک زندگی میں مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک علم پر عمل نہ کیا جائے۔ اب دیکھیں، علم چونکہ ایک نہایت وسیع موضوع ہے، تو ہم انشاءاللہ آج کی نشست میں کچھ اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے اور حضور علیہ السلام کے نظر و کرم سے، کیونکہ نہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی کا کام کرنے کی استطاعت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ تبھی ممکن ہے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، انہیں کے صدقے سے۔ سو جڑ جائیں، اللہ کی معرفت میں کوشش کریں اور حضور علیہ السلام کے قدموں سے جڑ جائیں۔ دیکھیے، ایک سوال یہ ہے کہ کیوں ہمارا معاشرہ ترقی پذیریت کی جانب جا رہا ہے؟ ہم صرف اپنے معاشرے کی بات نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر اگر ہم غور و فکر کریں تو کیوں مسلمان، ایک وقت تھا جب مسلمان اس دنیا پر راج کرتے تھے، اب کیوں وہ ترقی پذیریت کی جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیے، مقصد راج کرنا نہیں ہوتا کسی پر، مقصد زندگیوں کو سنوارنا ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے۔ سو وہ کیسے؟ اگر ہم دیکھیں تو غور و فکر کریں تو ایک وقت تھا
جب مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن تھے، لیکن اب مسلمان ترقی پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ حصول علم کا ذوق رکھنے والے اور اس کے متلاشی بہت کم نظر آتے ہیں، اور پھر اگر علم کا ذوق رکھنے والوں میں بھی ان کی تعداد کو بھی تقسیم کیا جائے، ان کے ساتھ جو علم ان کے پاس ہوتا ہے اس پر عمل بھی کریں، تو ان کی تعداد بہت انتہائی کم ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ علم نافع کب ہوتا ہے۔ ضرورت یہ پیش آئی کہ علم کی اہمیت سمجھ آ جائے، اس کی فضیلت سمجھ آ جائے، اور علم جو نفع بخش اس علم ہے اس کے بارے میں علم ہو جائے۔ یہ آج کا ہماری گفتگو ہوگی، اور خصوصاً جو طالب علم ہیں، علم کا ذوق رکھنے والے ہیں، جن کی عمر ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، وہ خصوصاً سنیں، کیونکہ ہمارا جو سفر زندگی ہے وہ بھی شروع ہوا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آگے کی زندگی اور آخرت اور اگلی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، یہ ذہن نشین کرنا سب سے پہلے اہم ہے کہ علم کی صحیح تعریف کیا ہے، علم کہتے کس چیز کو ہے۔ علم سے مراد کسی شے سے آگاہی حاصل ہونا ہے۔ علم سے مراد کسی شے کی ہندی زبان میں بولتے ہیں جانکاری۔ جانکاری ہونا کسی شے کی یہ علم ہے۔ مثلا فلاں چیز کی جانکاری ہے تو وہ اس چیز کا علم ہے، فلاں چیز کی جانکاری ہے تو وہ اس چیز کا علم ہے۔ یعنی معلومات کو گھیرنا اور ان کا اظہار و بیان علم ہے۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ علم کی صحیح تعریف یہ ہے: العلم صفت یصیر الجاہل بها عالما۔ علم ایک ایسی صفت کا نام ہے جس کے ذریعے سے جاہل عالم بن جاتا ہے۔ علم ایک ایسی صفت و خوبی کا نام ہے جس سے ایک شخص جاہلیت سے نکل کر باشعور ہوتا ہے۔ علم ایک ایسی صفت ہے، دیکھیں اس سے ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ بھی لگتا ہے کہ علم کس شے کا نام ہے، علم کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ علم کی طرف رجوع کریں اور کوشش کریں کہ علم نافع ہوتا چلا جائے۔ جتنا علم بڑھتا جائے اتنا زندگی میں مؤثر بھی ہوتا چلا جائے۔ اس میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آگے کریں گے۔ سٹیپ وائز ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک ہم نے جانا کہ علم کیا ہے، کسی شے سے آگاہی ہونا یہ علم ہے۔
اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ علم کی فرضیت کے بارے میں. علم فرض ہے، ہر مسلمان و مرد و عورت پر علم فرض ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، اگرچہ وہ علم چین میں کیوں نہ ہو. یہاں چین سے مراد صرف چائنا نہیں ہے، چین نہیں ہے، اس سے مراد دور دراز علاقے ہیں. دنیا بہت وسیع ہے، اس میں ہر جگہ علم موجود ہے، ہر خطے میں علم موجود ہے. چین یہاں چین سے مراد ایک خاص خطہ نہیں ہے چین کا، اس سے مراد دور دراز علاقے ہیں. چونکہ جس وقت حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت چین بہت دور تھا وہاں سے. ان کی مراد یہ تھی کہ علم سیکھو اگرچہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، اگرچہ وہ علم چین میں کیوں نہ ہو. اس سے مراد دنیا کے دور دراز علاقے ہیں، ان سے مراد یہ ہے کہ علم سیکھو اگرچہ تمہیں دور دراز علاقوں میں علم سیکھنے کے لیے کیوں نہ جانا پڑے. اس کا اندازہ ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیں محدثین تھے، وہ ایک ایک حدیث کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے، ایک ایک حدیث کے لیے. اور اگر آج ہم موجودہ دور کی بات کریں تو ہم اپنے اوپر، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے نفس میں، کہ وہ دور، وہ زمانہ کتنا بدل چکا ہے. پہلے علم کا ذوق رکھنے والے تھے، اب علم سے دوری اختیار کرنے والے زیادہ ہیں. یہ نہایت افسوسناک بات ہے. اس سے نسلیں خراب ہوتی ہیں، اپنا آپ، اپنی زندگی اور آخرت. اس لیے علم کی اہمیت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، علم کی فرضیت. اے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، اے طالب حق، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ علم کی کوئی حد و عافیت نہیں ہے، حد و غفیت نہیں ہے. علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی کوئی حد و غایت نہیں ہے. جبکہ انسان کی زندگی ایک محدود زندگی، اس کی ایک حد ہے جو کہ ختم ہو جانے والی ہے. لیکن علم ایک ایسی شے ہے جو ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی رکتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر تمام علوم ان کا حصول فرض قرار نہیں دیا گیا، مگر اس قدر سیکھنا جس قدر شریعت سے متعلق ضروری ہے، اتنا کم از کم فرض ہے. اب کئی ایسے علوم ہیں جو فرض نہیں ہیں. مثال کے طور پر علم نجوم ہے، علم حساب ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس قدر سیکھنا
جو شریعت سے متعلق ہے تو اس کا سیکھنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر پھر فرماتے ہیں علم نجوم سے اتنا سیکھنا جسے دن اور رات کے اوقات سے جن سے نماز و روزے کی ادائیگی درست طریقہ پر ہو سکے لازم ہے۔ دیکھیں اب زمانہ بدل چکا ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو اس میں سے ایسا علم سیکھنا جو شریعت سے متعلق ہے، اس کا سیکھنا لازم و منظور ہے۔ اسی طرح علم طب ہے، علم طب میں سے اس طرح اتنا سیکھنا کہ ایام و عدت جان سکے، علم حساب سے اس قدر سیکھنا کہ فرائض یعنی میراث وغیرہ کی تقسیم ہو سکے۔ غرض یہ کہ عمل کے لیے جس قدر علم کی ضرورت ہے اس کا حاصل کرنا فرض و لازم ہے۔ یہ ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ ہر علم ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا دین کا علم ہونا چاہیے یا کوئی علم ہونا چاہیے جس کا تعلق شریعت سے ہو، تو اس کا سیکھنا فرض ہے۔ اسی لیے فرمایا علم کا سیکھنا ہر مرد و عورت مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا ہر علم نفع بخش ہوتا ہے؟ کیا ہر علم زندگیوں میں مؤثر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ہر علم زندگی میں مؤثر نہیں ہوتا۔ ہر علم زندگی میں مؤثر کیوں نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے علوم جو کسی کو نفع نہ پہنچا سکیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم کی تحصیل کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ان باتوں کو سیکھتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچائے اور انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ یعنی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ایسا علم جو نہ انہیں فائدہ پہنچائے اور بلکہ الٹا انہیں نقصان پہنچائے، اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ حضور علیہ السلام نے بذات خود ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع نہ پہنچا سکے۔ اس کو ہم انشاءاللہ علم نافع کی پہچان والے کی جو گفتگو آگے شروع کریں گے اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور لیکن یہاں پر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ علم چونکہ سب علوم فرض نہیں ہیں، ان میں سے وہ فرض ہیں جو شریعت کے سے تعلق ہے، جن کا تعلق شریعت سے ہے، ان کا حاصل کرنا فرض ہے کم از کم۔ لیکن یہ سمجھنا کہ صرف ایک محدود علم حاصل کر لینا چاہیے، اس سے بڑھ کر علم کی ضرورت نہیں، ایسا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ بندے کا علم وقت کے ساتھ ساتھ فرض کیا گیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ فرض ہے۔ علم کا حصول فرض ہے، اور آج کے اس دور جاہلیت میں تو نہایت ضروری ہے۔ علم کے بغیر زندگی بسر کرنا، زندگی
سمجھ جائے اور آخرت سمجھ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب پتہ ہی نہیں کسی کو کہ علم، اس چیز کا علم کہ خدا تعالیٰ باری تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، اس میں آداب کیا ہیں، تو کیا فائدہ؟ اس چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر بھی اگر کوئی سمجھے کہ اتنا علم حاصل کر لیا جائے جتنا جائز ہے، جتنا فرض ہے کم از کم، تو وہی کافی ہے۔ تو ایک بات، ایک لطیف نکتہ ضمناً میرے ذہن میں آ گیا کہ یاد رکھ لیں، ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتی، ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتا۔ اپنے معیار کو بلند کرنا سیکھیں۔ فرض علوم کون کون سے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ فرض علوم ہر مسلمان پر، ایک مسلمان پر لازم ہے کہ احکامات الہی اور معرفت الہی کے علم کے حصول میں مشغول رہے۔ یہ ایک مسلمان کا فرض ہے، اور بندے کا علم وقت کے ساتھ ساتھ فرض کیا گیا ہے، یعنی جس وقت پر جس علم کی ضرورت ہو اس کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اب علم کی اقسام جانتے ہیں۔ علم دو قسم کے ہیں۔ علم کا جو علم کی اقسام ہیں وہ ہیں کہ ایک علم اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص ہے، اور دوسرا علم مخلوق کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی صفت ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے، اور اس کے کسی صفت کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اس کا علم باقی ہے، اس کا علم موجودہ معدوم سب پر حاوی ہے۔ اور ہمارا علم جو ہے وہ اس کا عطا کرتا ہے۔ ہمارا علم جو ہے وہ اس کا عطا کردہ ہے۔ ہمارا علم یعنی مخلوق کا علم جو ہے ہماری صفت ہے جو خدا کی عطا کردہ ہے اور ہمارے ساتھ قائم ہے۔ مخلوق کی تمام صفات وہ محدود ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کا علم اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جس قدر تمہیں علم کا حصہ دیا گیا ہے در حقیقت بہت تھوڑا ہے۔ اس گفتگو، یہ جو علم کی اقسام ہے، اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ واضح ہو جائے کہ مخلوق کا علم جو ہے وہ محدود ہے، اور خدا تعالیٰ کا علم اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ علم اس کے ساتھ خاص ہے، اور جو ہمارا علم ہے وہ اس کا عطا کردہ ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کم علمی میں اور غرور و تکبر میں اپنے سے بڑے سٹیٹس والے جو لوگ ہیں انہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر ان کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور غرور و تکبر کرتے ہیں۔ ایسا درست نہیں۔ دیکھیں، علم میں نافع کی کوئی شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب جتنا علم آتا جائے بندہ اتنا ہمبل ہوتا چلا جائے،
اتنا غرور و تکبر اس میں سے کم ہوتا چلا جائے. یہ علم نافع کی پہچان ہے. سو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سو فرض علوم کون کون سے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں. ہر شخص پر، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ احکامات الہی اور معرفت الہی کے علم کے حصول میں مشغول رہے. اب اس علم کے جو ہیں وہ دو حصے ہیں. اس علم کے معرفت الہی اور احکامات الہی، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا نام ہے علم اصول اور دوسرے کا نام ہے علم فروع. علم اصول اور علم فروع، آگے ان کی بھی دو قسمیں ہیں. ان کے دو حصے ہیں. آگے مزید ان کو بھی آگے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں علم اصول، تو علم اصول کی دو قسمیں ہیں. ایک جو حصہ ہے اس کا نام ہے علم اصول ظاہر، دوسری کا نام ہے علم اصول باطن. پھر آگے علم فروع ہے، اس کی بھی دو اسی طرح قسمیں ہیں. علم فروع ظاہر اور علم فروع باطن. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ علم اصول ظاہر کا بیان. علم اصول ظاہر کیا ہے؟ علم اصول ظاہر، علم اصول ظاہر یعنی شریعت. علم شریعت سے مراد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہے. یعنی کلمہ شہادت، یہ جو ہے وہ علم اصول ظاہر ہے. دوسری قسم آتی ہے اس علم اصول کی، وہ ہے علم اصول باطن. علم اصول باطن سے مراد تحقیق معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کوشش کرنا. اب دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. جب تک کوشش ہی نہیں کریں گے تو خدا تعالیٰ کی معرفت کیسے مل سکتی ہے؟ اس کا نور دلوں پر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انوار الہی ہر دل پر اترتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے. کیا وہ دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں؟ تو جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس میں انوار الہی نہیں داخل ہوتے. وہ فرماتا ہے کہ واپس آ جاؤ. معرفت کیا ہے؟ معرفت سادہ تعریف ہے. سادہ الفاظ میں اگر ہم تعریف کریں معرفت، تو سادہ الفاظ معرفت سے مراد ہے اللہ کی پہچان ہو جانا. جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے وہ عارف ہو جاتا ہے. اب عارف کون ہے؟ یعنی کس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور کس کو نہیں ہے، وہ اس شخص کے رویے بتا دیتے ہیں، اس کا چال چلن، اس کا رویہ، اس کا ڈھنگ بتا دیتے ہیں. اب آگے جو علم فروع دوسری قسم تھی، تو اس کے بارے میں ہم اب گفتگو کرتے ہیں. علم فروع کیا ہے؟ علم فروع کی پہلی قسم علم فروع ظاہر،
علم فروع ظاہر سے مراد لوگوں سے حسن معاملہ ہے، ان سے حسن تعلق اور حسن سلوک اور حسن معاملہ کا نام علم فروع ظاہر ہے۔ دوسری قسم علم فروع کی علم فروع باطن۔ علم فروع باطن سے مراد نیت کا درست ہونا ہے۔ یہ جو قسم ہے علم فروع باطن، اس کا انحصار نیت پر ہے۔ یہ نیت کا علم ہے کہ نیت کتنی درست ہے۔ سب سے پہلے جانا کہ علم اصول ظاہر، پھر علم اصول باطن، پھر علم فروع ظاہر اور علم فروع باطن۔ تو یہ جو علم ہے، علم اصول اور علم فروع، آگے ان کے کچھ ارکان بھی ہیں، سمجھانے کے لیے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو یہ علم ہے، علم اصول، علم اصول ظاہر، علم اصول باطن، علم فروع، علم اصول، علم فروع ظاہر، علم فروع باطن، یہ ایک ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی اس کی مثال ایسے لے لیں، جس طرح روح کے بغیر بدن بے جان ہے، اسی طرح یہ جو علم ہے، ان میں سے یہ جو علم ہے، یہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے، بے جان ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ علم باطن، اصول کے ارکان۔ علم باطن اصول کا پہلا رکن یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی وحدانیت اور اس کے غیر کا علم ہونا، یہ پہلا رکن ہے علم اصول باطن۔ دوسرا رکن یہ ہے علم اصول باطن کا صفات باری تعالیٰ اور احکامات، اس کے احکامات کا علم۔ صفات، اس کی جو جتنی بھی صفات ہیں اس کے بارے میں، اور اس کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں علم ہونا، یہ علم اصول باطن کا رکن ہے۔ تیسرا رکن افعال باری تعالیٰ، یعنی تقدیر الہی اور اس کی حکمت کا علم۔ دیکھیں، تقدیر پر ایمان ہونا لازمی ہے، نہیں تو بندے کا، ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تقدیر پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ افعال باری تعالیٰ یعنی تقدیر الہی اور اس کی حکمت کا علم، یہ علم اصول باطن کے ارکان ہیں۔ اب ہم آتے ہیں علم اصول ظاہر، اس کی طرف، اس کے ارکان۔ علم اصول ظاہر کے ارکان، پہلا رکن قرآن مجید، سبھی پڑھتے ہیں، سبھی مسلمان تقریباً۔ دوسرا رکن اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع یعنی ان کی اتباع کرنا، حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا یعنی سنت۔ تیسرا رکن اجماع امت۔ یہ تین رکن ہے علم ظاہر اصول۔ علم، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ علم اور علم والوں کی اہمیت و فضیلت حدیث نبوی کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ واضح ہوتا چلا جائے کہ علم کی اہمیت کتنی ہے اور جو اہل علم ہیں ان کی اہمیت کتنی ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ پہلی حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں، اسے
امام ابن ماجہ نے سنن میں روایت کیا ہے، ترمذی نے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے، منذری نے الترغیب و تحریب میں روایت کیا ہے، پھر آگے مقدسی نے فضائل الاعمال میں روایت کیا، اسی طرح بعض محدثین نے روایت کیا، اور اس حدیث کو لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ ان یتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم۔ حضور نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان شخص علم سیکھے اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے۔ دیکھیں، اگر ہم ایسا کریں گے کہ جو علم ہمارے پاس ہے، بشرطے کہ وہ تصدیق شدہ اور صحیح ہو، کیونکہ غلط علم سے عوام الناس کے دماغ، ذہن جو ہوتے ہیں وہ متزلزل ہوتے ہیں۔ کنفیوزنگ جب آ جائے تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علم بھی صحیح ہو، اور جو علم سیکھے، جو اس کے پاس علم ہو، وہ آگے دوسروں کو بھی پہنچائے، ٹرانسفر کرے۔ اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ حرص و لالچ اور غرور و تکبر اور حسد سے پاک ہوتا ہے، کہ جو جیسا علم اس نے سیکھا ویسا ہی وہ آگے پہنچائے۔ کیونکہ اگر جس کے پاس بغض اور حسد ہوگا تو وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ سوچے گا کہ اگر میرے پاس جو علم ہے میں نے دوسرے کو بتا دیا تو اس کے پاس تو علم بڑھ جائے گا، ایسا علم میرے علم میں نفی آتی چلی جائے گی اور اس کا علم جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ سوچ، یہ نظریے بالکل باطلہ ہیں۔ ہمیں ان حدوں سے نکلنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی ہوگی، احکامات شریعت کی پیروی کرنی ہوگی۔ اس سے ہی زندگیاں سنوریں گی اور آخرت سنورے گی، ورنہ اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں، اسے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے ہیں۔ اسے امام ابن ماجہ نے سنن میں روایت کیا ہے، خزیمہ نے صحیح میں روایت کیا ہے، امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، امام منذری نے الترغیب و تحریب میں روایت کیا ہے، امام مناوی نے فیض القدیر میں روایت کیا ہے، اور بعض امام مقدسی نے فضائل الاعمال میں روایت کیا ہے، اور بعض محدثین نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک مومن کے وہ اعمال اور نیکیاں جن کا ثواب اسے موت کے بعد پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے ایک وہ علم ہے جو اس نے سیکھا اور پھیلایا۔ اب دیکھیں، علم نہ صرف اپنے تک محدود رکھا جائے بلکہ اسے ٹرانسفر کیا جائے ایک صحیح طریق سے، تاکہ عوام الناس کے ذہن متزلزل بھی نہ ہوں اور اس کا معنی بھی صحیح طریق سے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ اور یہ جو غرور و تکبر ہے، یہ جب آ جائے تو علم کبھی نافع ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں
جو اس نے کیے ہوتے ہیں تو وہ اسے مرنے کے بعد بھی نفع بخشتے ہیں، جن میں سے ایک وہ علم ہے جو اس نے سیکھا اور سکھایا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ انسان جب مر جائے تو وہ اعمال اور نیکیاں جن کا ثواب اسے موت کے بعد پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے بعض وہ علم ہے جس نے اسے نفع بخشا۔ علم نافع ہونا چاہیے، علم نافع کی حد کو پہنچنا چاہیے، صرف علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہی علم کا معیار ہے۔ صرف چیزوں کو جائز مت دیکھیں کہ ان میں معیار کتنا ہے، اور اپنے معیار کو بڑھاتے چلے جائیں۔ پھر ایک اور حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں، اسے حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے روایت کیا ہے۔ فرمایا، اذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شہیدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب طالب علم کو موت آئے اور وہ اسی حالت میں ہو، یعنی مصروفیت حصول علم کی حالت میں ہو، تو اس کی موت شہید کی موت ہو۔ اب اس کا اندازہ لگائیں کہ شہید کا مرتبہ و شان کتنی ہے۔ احکامات ہیں کہ شہید کو کبھی مردہ نہ کہو، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ شہید کے اس بلند بالا مقام سے اس مقام کو جوڑا جا رہا ہے جس کا تعلق علم سے ہے، علم والوں سے ہے۔ یعنی وہ شخص جو حالت حصول علم میں ہو، اگر اس دوران اسے موت آ جائے تو وہ شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ علم اور علم والوں کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے، سمجھا جائے۔ پھر ایک اور حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں، اسے امام ترمذی نے سنن میں روایت کیا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، اور بعض محدثین نے روایت کیا اپنی اپنی کتب میں۔ اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی دین کا علم رکھنے والا شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک فقیہ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ ایک شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ لیکن جب اس کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے، معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، تو پھر اللہ اسے اپنی پناہ میں لیتا ہے، اور پھر شیطان کے شر سے وہ بچتا ہے۔ اس طرح ایک عالم، ایک فقیہ، یہ درجہ ہے علم کا، یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے جتنا چاہے اس کی بساط و اوقات کے مطابق علم دیتا ہے، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس میں کوشش کریں، اللہ کی معرفت میں، علم کے حصول میں، جو جائز علوم ہیں ان میں کوشش کریں، جد و جہد کریں، سیکھیں۔ اس طرح احکامات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیروی ہوگی، زندگیاں سنوریں گی، نسلیں سنوریں گی، آخرت سنورے گی۔ ایک اور حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں اسی بارے سے،
کہ فرمایا، اسے امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو لائے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تامت حجته۔ یعنی جو شخص صرف علم سیکھنے یا علم سکھانے کے ارادہ سے مسجد کی طرف گیا، اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہے جس کا حج مکمل ہو۔ دیکھیں، ایک حاجی جس کا حج مکمل ہو، اس کے بارے میں ہے کہ اس کا حج اگر قبول ہو جائے تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں کلیتاً، اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، نومولود، اس طرح اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اب اس کا تعلق علم سے بھی جوڑ دیا گیا ہے کہ فرمایا کہ جو صرف اس علم سیکھنے اور سکھانے کی نیت کرے، خلوص نیت سے مسجد کی طرف جائے، اس کا مطلب صرف مسجد نہیں ہے، یعنی مسجد سے مراد کہیں بھی ایسے ادارے میں علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے جائے تو اس کا اجر جو ہے اس حاجی کے برابر لکھ دیا جاتا ہے جس کا حج مکمل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے ان چند احادیث سے، حدیث مبارکہ بہت زیادہ ہیں اس موضوع پر، لیکن ایک حدیث بھی کافی ہوتی ہے۔ میں نے 5-6 احادیث کوٹ کی، اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ علم اور علم والوں کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، علم کا شان و مرتبہ کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ علم نافع کی پہچان۔ دیکھیں، اس علم کا فائدہ نہیں ہے کہ جو علم زندگی میں مؤثر نہیں ہوتا، اس علم کا فائدہ نہیں ہے، وہ علم کبھی نفع بخش نہیں ہوتا۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا لازم و ملزوم ہے کہ علم تو سیکھیں، لیکن وہ نفع بخش کیسے ہو زندگی و آخرت میں۔ اس کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ علم نافع کی پہچان کیا ہے۔ تو کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کچھ باتیں کہ علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کے پاس علم آتا چلا جائے، اس کی طبیعت اتنی ہی ہمبل ہوتی چلی جائے، وہ اتنا ہی ہمبل ہوتا چلا جائے، اتنا ہی عاجز ہوتا چلا جائے، اتنی ہی اس کی طبیعت میں عاجزی و انکساری آتی چلی جائے، اور غرور و تکبر اور دنیا کی جاہ طلبی، مال طلبی، عزت و شہرت طلبی اور ہر قسم کا لالچ و حرص کلیتاً پاک ہو جائے، تو تب جا کر علم نافع ہوتا ہے۔ دیکھیں، فقیر کون ہے، فقر کی راہ کیا ہے۔ فقیر سادہ الفاظ ہم اگر بیان کریں تو فقیر اسے کہتے ہیں جو سب کچھ جان کر بھی خاموش رہے، وہ فقیر ہے۔ سب کچھ جان کر بھی غرور و تکبر نہ کرے، خود کو بڑا بیان نہ کرے، خود کو بڑا بیان کرنے کے لیے یہ کوئی حکمت عملی نہ ایسی اپنائے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو
جس سے وہ اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتا چلا جائے کہ نہیں، جو میرے پاس علم ہے وہی سب کچھ ہے، وہی صحیح ہے، اور جو دوسروں کے پاس علم ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں اس طرح یہ جو علم ہوتے ہیں ان کا اس طرح زندگی و آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جس طرح بیان میں نے شروع میں گفتگو کیا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ایسے علم سے جو علم نفع نہ دے، اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے۔ علم یاد رکھو، علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ تھوڑے سے علم کے ساتھ بہت زیادہ عمل درکار ہوتا ہے، تھوڑے سے علم کے لیے بہت زیادہ عمل درکار ہوتا ہے۔ علم و عمل دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ علم کے ساتھ عمل ہمیشہ پیوست رہنا چاہیے، اس طرح بغیر علم کے عمل رائیگاں ہے۔ بغیر علم کے عمل کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ علم زندگی و آخرت میں مؤثر نہیں ہوتا۔ علم میں نافع کی پہچان نہیں ہے کہ ایسا علم کہ جس کو صرف جانکاری کی حد تک رکھا جائے، نہیں، بلکہ اس سے مراد کہ علم نافع تب ہوگا جب اس پر صحیح سے عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک علم ہے، ایک یہ بات کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مثال کے طور پر یہ تو ہم نے جان لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب یہ علم زندگی میں مؤثر کب ہوگا؟ جب ہم جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، اس علم پر عمل کرنا سیکھیں گے کہ نہیں، منع فرمایا ہے، شریعت جھوٹ بولنے سے منع کرتی ہے، اس سے بچیں گے۔ یہ عمل کی پہچان ہے، علم آ جانا اور اس پر عمل بھی کرنا، یہ علم نافع کی پہچان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحونہ، کہ بے علم عبادت گزار اس گدھے کی مانند ہے جو آٹے کی چکی سے بندھا ہے۔ وہی بات کہ بے عمل علم رائیگاں ہے۔ دیکھیں، چکی سے بندھا ہوا گدھا اگرچہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، چلتا ہے، لیکن کیا فائدہ؟ وہ اپنے ہی محور میں گھومتا رہتا ہے اور کوئی مسافت طے نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ ایک جگہ گھوم رہا ہے، وہ بار بار اسی جگہ پر چکر لگاتا رہے گا، بار بار اسی مدار میں گھومتا رہے گا، اسی محور میں۔ فائدہ کیا؟ صرف وقت ضائع کیا، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ مثال دی جا رہی ہے کہ بے علم عبادت گزار کو اس گدھے سے تشبیہ دی جا رہی کہ جو آٹے کی چکی کے ساتھ بندھا ہے اور صرف اپنے ہی محور میں گھومتا چلا جا رہا ہے اور کوئی مسافت طے نہیں کر پا رہا۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عام لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا ہے کہ وہ علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو عمل کو علم پر فوقیت دیتا ہے۔ یعنی کہ دو گروہ کی بات فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دو ایسے گروہوں کو دیکھا ہے کہ جن میں سے ایک گروہ علم کو عمل پر فوقیت دے رہا ہے اور دوسرا گروہ عمل کو علم پر فضیلت دے رہا ہے۔
حالانکہ دونوں گروہ جو ہیں ان کی سوچ، ان کے جو فلسفے ہیں، ان کے نظریے کلیتاً باطلہ ہیں، کلیتاً ان کے اس قول میں کوئی حق نہیں ہے، کلیتاً باطل۔ اس لیے کہ بغیر علم کے عمل کو حقیقت میں عمل کہا ہی نہیں جا سکتا، بغیر علم کے عمل کو حقیقت میں عمل کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جب عامل یعنی عمل کرنے والا جب عمل کرتا ہے تو اسے جس چیز پر کے اوپر وہ عمل کرتا ہے اس چیز کا پہلے اسے علم ہونا چاہیے۔ اگر علم ہی نہیں ہوگا تو وہ عمل کیسے کر سکے گا؟ یہ بات ذہنوں میں نہیں آتی۔ علم ہونا سب سے پہلی شرط ہے عمل کے لیے۔ مطلب یہ کہ بندے کو علم ہوتا ہے کہ اس عمل کے کرنے کا خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ یہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ بندے کو علم ہوتا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے خدا نے اسے اس عمل کے کرنے پر اسے حکم دیا ہے۔ اس علم کے بعد بندہ اس پر عمل کرتا ہے جس سے وہ عمل کرنے کے ذریعے اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جیسے نماز ایک عمل ہے، جب بندہ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، تو کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ آپ سادہ سی مثال دے رہا، اس کی نماز کیا بغیر آداب و شرائط کے قبول ہو جائے گی؟ مثال کے طور پہ اب اسے علم ہی نہیں ہے کہ طہارت کے ارکان کیا ہے، اسے علم ہی نہیں ہے کہ قبلہ سمت کیا ہے، قبلہ سمت کا علم نہیں ہے، کیفیت نیت کا علم نہیں ہے، نماز کے اوقات جو ہیں اس کا علم نہیں ہے، ارکان نماز کا علم پہلے سے ہونا یہ شرط ہے عمل کے لیے۔ ان سب ارکان کو بجا لانے کے بعد نماز کا فائدہ ہوتا ہے، اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بغیر علم کے عمل سے بندہ بے علم ہو جاتا ہے تو جاہل کو اس سے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اس گروہ کا حال جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے، یہ نظریہ بھی باطل ہے کلیتاً، کیونکہ عمل کے بغیر علم کام نہ آئے گا، عمل کے بغیر علم کام نہ آئے گا۔ ارشاد ہوتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا وہ لوگ جانتے ہی نہیں، بے علم ہیں، یعنی پس پشت ڈال دیا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، علم آ جاتا تھا اس علم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج یہی حال ہمارا ہے۔ دیکھیں علم تو آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، علم رکتا نہیں ہے، میں بار بار بیان کر رہا ہوں، علم آ جاتا ہے کہ لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے، اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ جو علم آ گیا ہے وہ رک بھی جائے گا؟ اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ علم رک بھی جائے گا۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں عالم بے عمل کو علماء کے زمرے میں شمولیت کی نفی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ سیکھنا، یاد کرنا، محفوظ کرنا، یہ سب بھی تو عمل ہی کے قبیل سے ہیں، اور اسی عمل کے ذریعے ہی تو بندہ مستحق اجر و ثواب بنتا ہے۔ ایسی باتیں وہی لوگ بناتے ہیں جو مخلوق خدا میں دنیاوی عزت و منزلت اور شہرت طلبی، عزت طلبی، جاہ طلبی کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں۔ نفس علم سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہوتا اور نہ کوئی سروکار ہوتا ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ صرف اتنا ہوتا ہے کہ علم آ جائے تو پھر ہم اس علم کے ذریعے لوگوں کو دبائیں، عوام الناس کو دبائیں کہ جو کچھ جانتے ہیں ہم ہی تو جانتے ہیں، یعنی غرور و تکبر سے بھر جانا۔ ایسے جو علم ہوتا ہے وہ نہ تو زندگی میں مؤثر ہوتا ہے اور نہ آخرت میں۔ علم نافع کی شرط یہ ہے کہ بندے کو جو علم آئے اس پر عمل بھی کرے اور فقر کی راہ اختیار کرے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں لکھتے ہیں، فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ، جو شکستہ می نگیر و فضل شاہ۔ مراد یہ ہے کہ عقل کو تیز کر لینا یہ راہ نہیں ہے۔ دیکھیں، عقل کب بڑھتی ہے؟ جب علم بڑھتا ہے۔ جو علم بڑھتا ہے عقل بڑھتی ہے، فہم کھلتا ہے، فہم بڑھتا ہے۔ لیکن عقل و فہم کو تیز کر لینا یہ راہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ۔ فہم و خاطر کو بڑھا لینا، تیز کر لینا یہ سیدھا رستہ نہیں ہے، یہ راہ نہیں ہے، ایک رخ نہیں ہے، معرفت الہی کا رخ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو شکستہ می نگیر و فضل شاہ، اس کا فضل آجزی کے سوا کسی کی دستگیری نہیں کرتا۔ واہ واہ! وہ دیکھتا ہے، وہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دلوں میں تقوی کتنا ہے، عاجزی و انکساری کتنی ہے۔ پھر وہ اس دل میں انوار الہیہ اترتے ہیں جس دل میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سے خزانے جمع کرنے والے عقل مندوں کے لیے تمسخر کا نشان بن گئے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم ایسے تو فرماتے ہیں، ایسے تو بہت سے خزانے جمع کرنے والے عقل مندوں کے سامنے زیر ہو گئے۔ عقل مند وہی ہے جو علم سیکھے، اس پر عمل کرے، وہ علم اسے نفع بخشے اور وہ اتنا ہی ہمبل ہوتا چلا جائے، اتنا عاجز ہوتا چلا جائے، عاجزی و انکساری اس کی زندگی میں اتنی ہی بڑھتی چلی جائے اور وہ فقر کی راہ اختیار کرے۔ یہ علم نافع کی پہچان ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ علم جو بے عمل علم ہے
یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ علم بے عمل کی مثال اس طرح کہ حضرت ابراہیم ادہم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رستے میں ایک پتھر پڑا دیکھا، اس پر لکھا تھا کہ مجھے پلٹ کر دیکھو۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا، حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جب میں نے اس پتھر کو پلٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا انت لا تعمل بما تعلم فکیف تطلب العلم ما لا تعلم۔ جب تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اس کی تلاش کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ دیکھیں، وہی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو علم فی الوقت تمہیں حاصل ہے تم اسی پر عمل نہیں کرتے تو ایسے علم کی راہ کیوں ناپتے ہو، ایسے علم کو تلاش کیوں کرتے ہو کہ جس سے آگے بھی تم نے عمل نہ کرنا ہو۔ مطلب یہ کہ جب تم علم پر عمل نہیں کر سکے تو اب یہ محال ہے کہ جن باتوں کا ابھی تمہیں علم نہیں اس کو تم طلب کر سکو۔ لہٰذا پہلے اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دیگر علوم کی راہیں تم پر کھلیں۔ واہ، علم پر عمل کرو تاکہ پہلا جو علم ہے وہ نافع ہو، تو پھر اس علم نافع کی برکات سے اگلی علوم کی راہیں تم پر کھلیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کی ہمت اور غور و فکر اور ناسمجھوں کی ہمت، ان کی جو فکر ہے، غور و فکر اور ان کی ہمت علماء کی، وہ غور و فکر کرنے میں ہے۔ علماء کی فکر غور و فکر کرنے میں ہے، اور ناسمجھ اور کم علم و جاہل جو ہوتے ہیں ان کی ہمت صرف روایات نقل کرنے میں ہے کہ صرف علم آ جائے، اور کیا چاہیے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ نظریہ بالکل باطلا ہے۔ علم اور عمل دونوں ایک ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ مولانا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایسی باتیں بنانے والے جو علم کو عمل پر فوقیت دیتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ عمل کو علم پر فوقیت دیتے ہیں، ان کے نظریے باطلا ہیں۔ کوئی نادان یہ کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کیا ہے کافی ہے، اب اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور بعض جاہلوں کی مثال یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قال ہے، ان قال ہے، ہمیں تو حال چاہیے، یعنی عمل چاہیے۔ تو اے نادانو، اگر علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے کر پاؤ گے؟ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ علم اور عمل دونوں ایک ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، پھر ملحد اور بے دینوں کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رہنا چاہیے کہ ملحد اور بے دینوں کا ایک گروہ جس پر اللہ کی لعنت ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ کسی قسم کا علم درست نہیں ہے، اور علم بجائے خود کسی شے کا نام نہیں ہے، کوئی اور شے نہیں ہے۔ علم بجائے خود کوئی اور شے نہیں ہے، لیکن اس کے سوا، یعنی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے علم کی، صرف علم جو ہے وہی ہے۔ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو علم ہے در حقیقت وہ اپنے سوا کوئی اور نہیں ہے، یعنی
کسی قسم کا کسی شے کا علم درست نہیں ہے، ہر شے کا علم غلط ہے، اور علم بجائے خود کوئی شے نہیں ہے، تو اس کے جواب میں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہ یہ بات اپنی جگہ کہ ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ بتاؤ جو تم نے جانا کہ کسی چیز کا علم درست نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی یہ جو تم نے جانا، یہ جو تمہیں علم ہوا کہ کسی شے کا علم نہیں ہے، یہ بھی تو تمہارے پاس ایک علم ہے، تو ہم تم سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ بتاؤ جو تم نے جانا یہ علم ہے کہ ان کے کسی شے کا علم نہیں، یہ بھی تو ایک علم ہے، تو اگر تم یہ جواب دو کہ یہ بات صحیح ہے، یعنی کسی شے کا علم نہیں ہے، تو تم نے خود علم کا اقرار کر لیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کسی شے کا علم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے پاس بھی تو یہ علم ہے کہ کسی شے کا علم نہیں ہے، ان کے پاس بھی تو یہ بات کہاں سے آئی؟ علم ہے نا ان کے پاس، اسی لیے آئی۔ تو اگر یہ کہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، تو پھر وہ خود ہی اپنے ہی بیان پر جھوٹے ہو جاتے ہیں کہ جو انہوں نے بات کہی وہ بالکل باطلہ ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جو تم نے بات کہی وہ بالکل باطلہ ہے تمہارے سامنے، کہ جو تم نے بات کہی کہ کسی شے کا علم نہیں ہے، تو اگر تم کہو کہ یہ ہاں کسی شے کا علم نہیں ہے، تو پھر یہ جو تمہارے پاس علم ہے یہ بھی تو ایک علم ہے، تو تمہارا یہ بیان جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو تب بھی یہ بات یہیں ختم ہو جاتی ہے، آگے مزید بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کہ اگر یہ کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ بات صحیح ہی نہیں، تو ہم تم پر یقین کیوں کریں، ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ ایسے لوگ ایسے جو ہوتے ہیں وہ دین دشمن اور کم علمی کی وجہ سے ایسی راہیں کھلتی ہیں، ایسی باتیں بنتی ہیں۔ لہٰذا علم اور عمل نفع بخش تبھی ہوگا، علم جب عمل ہوگا، علم اور عمل دونوں ایک ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص سے بحث کا اتفاق ہوا، زندگی میں مجھے ایک ایسے شخص سے بحث کا اتفاق ہوا جسے لوگ علم سے منسوب کر کے اہل علم خیال کرتے تھے، حالانکہ وہ رعونت و تکبر کی کلہ کا نام علم اور نفسانی پیروی کا نام سنت اور شیطان کی موافقت کا نام آئمہ کی سیرت رکھے ہوئے تھا۔ یہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ بحث کے دوران اس نے کہا ملحدین کے 12 گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ صوفیاء کا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا کہ ملحد جو ہیں ان کے 12 گروہ ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ صوفیاء کرام کا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں اسے کہا کہ اگر وہ ایک گروہ اہل تصوف کا ہے تو باقی 11 گروہ تم میں سے ہوں گے، یعنی ایک گروہ صوفیاء کا ہے تو باقی جو 11 گروہ بچے وہ تم میں سے ہوں گے، ظاہری سی بات۔ مگر ایک گروہ خود کو باقی 11 گروہوں کی نسبت خود کو زیادہ محفوظ رکھ سکتا ہے، یہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ یہ تمام جو آفت و فساد ہوتا ہے موجودہ زمانہ کی خرابی کا نتیجہ و پیداوار ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے اولیاء اور دوستوں کی ایک جماعت کو مخلوق سے چھپا کر رکھا ہے اور خلق کو ان کی خاطر سے جدا رکھا ہے۔ شیخ المشائخ حضرت علی بن بندار صریفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں فساد القلوب علی حسب فساد الزمان و اہلہ، دلوں کا فساد زمانہ اور اہل زمانہ کے فساد کے اعتبار پر ہے، یعنی کہ زمانے میں جو اہل فساد ہیں، جو عوام الناس کے دلوں میں فساد ڈالتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اب اس بات ایک باب قائم کیا ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں، اس بات علم میں اقوال مشائخ، اس بات علم میں جو اقوال مشائخ آئے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلا قول حضرت محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم تین طرح کے ہیں۔ پہلا علم من اللہ، دوسرا علم مع اللہ، اور تیسرا علم باللہ، اور اسی کو علم معرفت کہتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء و اولیاء نے اسی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پائی ہے۔ جب تک انہیں اس کی معرفت نہ ہوئی منزل عرفان کو نہ پہنچے، منزل مقصود تک نہ پہنچے۔ سو علم من اللہ کا نام علم شریعت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے ہماری طرف احکام نازل کر کے اس کی ادائیگی ہم پر لازم کر دی ہے۔ دوسرا ہے علم اللہ کا نام علم مقامات، علم طریق حق اور اولیاء کرام کے درجات کا بیان۔ دوسرا قول حضرت ابو علی سقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم حیات القلب من الجہل و نور العین من الظلمات، فرماتے ہیں جہالت اور تاریکی کے مقابلہ میں علم دل کی زندگی اور آنکھوں کا نور ہے۔ جہالت اور تاریکی کے مقابلہ میں، اس کے مقابلے میں علم ایک ایسی صفت ہے جو جہالت اور تاریکی سے نکال دیتی ہے اور باشعور کر دیتی ہے۔ سو ایسی جہالت اور تاریکی کے مقابلے میں علم دل کی زندگی اور آنکھوں کا نور بن جاتا ہے۔ یہ علم کی شان ہے، علم کا مرتبہ ہے۔ مطلب یہ کہ جہالت کے خاتمہ سے دل کی حیات اور کفر کی تاریکی دور ہونے سے آنکھ کی روشنی یقینی ہے۔ جس کو معرفت کا علم نہیں اس کا دل جاہلیت سے مالا مال ہے، جاہلیت اس کے دل میں ہے۔ اور تیسرا قول حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے صرف علم کلام پر اکتفا کیا اور زہد نہ کیا وہ زندیق ہے، اور جس علم فقہ پر قناعت کی اور تقوی اختیار نہ کیا تو وہ فاسق ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے صرف توحید کی عبارتوں کا ہی علم حاصل کیا اور زہد نہ کیا وہ زندیق بن جاتا ہے، اور جس نے بغیر پرہیزگاری کے علم فقہ و شریعت کو پسند کیا وہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بغیر درستگی معاملہ و مجاہدہ جو ہے وہ علم درست نہیں۔ ایسا یہ قول حقیقتاً انہی بزرگ کا ہے جسے ایک اور جگہ بیان فرمایا کہ توحید کا مقام جبر سے پست اور
قدر سے اونچا ہے۔ لہذا جس نے علم توحید کو درستگی معاملہ کے بغیر محض اس کی عبارتوں کو اختیار کیا اور اس کی ضد و نفی کی طرف متوجہ نہ ہوا تو زہد کی روش پر نہ چلا، وہ زندیق ہو جاتا ہے، وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ چوتھا جو قول بیان کیا ہے حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تین قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ پہلے غافل علماء، دوسرے مداحنت کرنے والے فقراء، تیسرے جاہل صوفیاء۔ اب کون ہے؟ سب سے پہلے غافل علماء کی صحبت سے بچو۔ سمجھانا چاہتے ہیں کہ غافل علماء وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا رکھا ہے اور شریعت میں آسانی کے متلاشی رہتے ہیں، بادشاہوں کی پرستش کرتے، ظالموں کا دامن پکڑتے ہیں اور ان کے دروازوں کا طواف کرتے ہیں، خلق میں عزت و جاہ کو اپنی محراب گردانتے ہیں، اپنے غرور و تکبر اور خود پسندی پر خوش ہوتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں، اپنے لیے عزت و مال، دنیا کی حرص و لالچ کے لیے، تو ان کی صحبت سے بچو۔ دوسرے وہ ہیں مداحنت کرنے والے فقراء۔ تو پہلے ہو گیا غافل علماء، ذہن نشین کر لیں کہ علماء حقیقی، علماء جو ہوتے ہیں وہ کبھی غافل نہیں ہوتے، ان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہمہ وقت غور و فکر میں مشغول رہتے ہیں، یہ ذہن نشین کر لیں۔ دوسری مداحنت کرنے والے فقراء، جو ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کریں، فقراء، مداحنت کرنے والے فقراء، اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو، جو ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کریں اگرچہ وہ باطل، جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، غلط ہو، اس کی تعریف کرتے رہیں گے، اور جب کوئی کام ان کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے، چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور مخلوق سے ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جس میں جاہ و مرتبہ کی طمع ہوتی ہے، اور عمل باطل پر خلق سے مداحنت کرتے ہیں۔ یعنی مداحنت کرنے والے فقراء، فقر کی راہ سمجھ لیں، ایک جو فقیر ہوتا ہے، فقیر کی یہ صفت ہے کہ وہ سب کچھ جان کر بھی خاموش رہے، وہ فقیر ہے، وہ عاجز ہے، غرور و تکبر کی نام کی کوئی شے اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتی۔ یہ ایک علامت بتا رہا ہوں، ذہن نشین رکھیں۔ پھر تیسرے نمبر پر جاہل صوفیاء، ذہن نشین کر لیں کہ صوفیاء کبھی جاہل نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو وہ بندہ عارف بنتا ہے، صوفی۔ ان کی صحبت سے بچیں۔ علم نافع کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم نافع ہو تو ان کی صحبت جو ہے وہ اختیار نہ کریں۔ پانچواں، حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال مجاہدہ کیا مگر مجھے علم اور اس کی پیروی سے زیادہ مشکل اور چیز نظر نہیں ہے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ بات پہلے بیان کر چکا ہوں کہ علم نافع نہیں ہوتا عمل کے بغیر۔ یہ طریق سب کا رہا ہے، علماء کا یہی طریق ہے، علم پر عمل کرنا لازمی ہے۔
صوفیاء کا طریق رہا ہے کہ علم کے عمل کے بغیر علم اور علم کے بغیر عمل بے سود ہے. سو سمجھانا یہی چاہ رہے ہیں کہ زندگی میں نے اپنی زندگی میں اس سے مشکل کوئی اور کام نہیں دیکھا کہ اپنے ہی علم پر عمل کرنا. سو سمجھانا آج کی گفتگو میں یہی ہے. مقصد صرف اتنا ہے کہ سمجھ آ جائے کہ علم کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، علم کا مرتبہ کیا ہے، جو یہ نعمت ہے، جو یہ دولت ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا. سو یہ سمجھ آ جانا چاہیے تاکہ ایک راہ پر گامزن ہوا جا سکے، ایک ماحول کریٹ ہو، ایک نظام بنے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں. ہم، ہماری نسلیں اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. سو آج کی نشست، آج کی گفتگو میں مقصود یہی تھا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں خصوصاً جو طالب علم ہیں، کم عمر ہیں، جو میری اپنی سٹیج کے ہیں، کم سے کم خصوصاً انہیں لازمی سمجھ آنا چاہیے کہ علم کیا ہے اور اس کی طرف رجحان پیدا ہو سکے، ذوق پیدا ہو سکے، اور نہ صرف علم حاصل کرنے کا ذوق پیدا ہو بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا جائے تاکہ علم نافع ہو جائے. اور پھر عاجزی و انکساری اختیار کریں. غرور و تکبر سے منع فرمایا گیا ہے، تو غرور و تکبر ہم کیوں کریں؟ یہ صرف اسی ذات کو زیب دیتے ہیں. ہمارے پاس جو علم ہے وہ اسی کا عطا کرتا ہے، تو غرور کس بات کا؟ سو آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ تھا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و مددگار ہو اور ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن کرے. دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو، حضور کی ساری امت کو اور اسلامی ممالک سب کو خیر عطا فرمائے، حق کی راہ پر گامزن فرمائے. اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں جو غلط علم ہے، جو علم نفع نہیں بخشتا، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.